السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی میں اٹینڈنس اوپن کر رہا ہوں، پھر ہم کلاس اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ابشر عادل، ایمن، ایمن فاطمہ، عائشہ ثنا۔ جو اسٹوڈینٹس پریزنٹ ہیں وہ مجھے میسج پر رپلائی کریں اپنے رول نمبر کے ساتھ۔ علی رضا، علیشہ علی، علیشہ وسیم، آمنہ اشفاق شیخ، آمنہ راشد، انمول، انود قادری، انزلنا بخاری، اقصی عاشق، حریبہ فاطمہ اکبری، حریبہ نعمان ہارون، ارحم خان، اوانتکا، عائشہ، عائشہ مبین، عائشہ ندیم، عائشہ اویس، عائشہ تیموری۔ جی اسٹوڈینٹس، ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز کلیئر ہے اسٹوڈینٹس آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب بی کی کیٹیگری میں آگے۔ اے میں تو کسی نے نہیں رپلائی دیا۔ بسمہ، بسمہ عثمانی، اچھا بسمہ عثمانی لگا دی میں نے۔ ایمن ہے، اچھا یہ ایمن جو ہے وہ صرف ایمن جو ہے یا ایمن فاطمہ جو ہے وہ ہیں؟ دوبارہ ذرا رپلائی کریں۔ سیلیسٹی، ٹھیک ہے ایمن میں نے لگا دی۔ سیلیسٹی دیشا دیوانی، دعا 11433، سیلیسٹی لگا دی۔ ایمن لگ گئی ہے۔ اقصا، اب اتنا لیٹ آ کے آپ لوگ بول رہے ہیں نا، غلط بات ہے۔ جس وقت میں نام لیتا ہوں اس وقت آپ کو کہنا چاہیے۔ دیشا دیوانی، دعا، دعا، دعا مسلم، دعا ریاض۔ جی، دعا مسلم، دعا ریاض، ایمان فاطمہ، ایمان مسفرہ، ارج، ارج شہزاد، ایمان مسفرہ لگا رہا ہوں۔ ارج شہزاد، اشال سنی سارا، فائزہ نور، ایمان فاطمہ لگا دی، اشال سنی سارا لگا دی۔ فاطمہ 12404، فاطمہ 12130، فاطمہ الزہرا، فضہ ایوب، گایتری، فاطمہ صدیقی لگا دی، گایتری، ہادیہ فرید، گایتری لگا دی، ہادیہ فرید، حفصہ شکیل، فضہ ایوب لگا دی، حفصہ شکیل، حمدیہ قیوم، امنہ عاصم، حریم سمیع، سینڈیا ابھی نام نہیں آیا، حریم سمیع، حمیرہ طارق، الہام،
امالہ خان، حریم سمیع لگا دی، الہام لگ گئی، امالہ خان، اقرا 11611، اقرا محمد امین صدیقی، اقرا نواز، اسرا اظہر، اقرا محمد لگا دی، اقرا نواز لگ گئی، اسرا اظہر، ازما فیصل، خدیجہ مصطفیٰ، خولا فاروق، لائبہ اظہر، سامیہ، ازما فیصل لگ گئی، خولا فاروق اور لائبہ اظہر لگ گئی۔ سینڈیا نام نہیں آیا، آپ بلا وجہ بار بار بولنی ہے، غلط بات ہے، آپ کا نام آئے گا تو آپ بولیں پریزنٹ۔ عائشہ ندیم نام نکل چکا ہے، لجین فاروقی، مدائم نعیم، ماہا، ماہم آصف، ماہم نسیم، ماہین عامر، ماہم آصف ہیں، اور اس سے پہلے کون تھی؟ ماہم نسیم، ماہم نسیم بھی لگ گئی، ماہا، مدائم نعیم، ماہین عامر، ماہنور تبسم، مائدہ احمد، ماریہ منیر، ماہنور تبسم لگ گئے، مدائم لگا دیے، مائدہ احمد، ماریہ منیر، مریم خالق، مہک، محمد احمد رضا، محمد فائز، محمد احمد رضا، محمد فائز، محمد سجیل عمر، محمد شارق، محمد سمید، محمد زید، مزنہ نوید، نبیہہ، نرمین رضوان، نیہا راشد، نورین ستار، قرت، نبیہہ لگا دی، مزنہ، قرت لگ گئی، نرمین لگ گئی، لگا دی، نرمین رضوان، نیہا راشد، نورین ستار، رادیہ ابرار، ربیشہ، رفت، مہک، آپ کا نام تو کافی پہلے گزر گیا، اب آپ بتا رہی ہیں، رفت کفایت لگ گئی، ربیشہ رتاب لگا دی، نیہا آپ کا نام بھی گزر چکا ہے، آمنہ کا بھی گزر چکا ہے، روحین بن سہیل، ربیشہ لگا دی، روحین بن سہیل، ربیشہ رادیہ، روحان لگا دی، روفینہ صبا، روفینہ صبا، صفا عمر، سفینہ سلیمان خان، تمارا اختر، تمین عمران، رادیہ، رادیہ تو نام یہاں پر ہے ہی نہیں، رادیہ، آپ اینڈ میں یاد دلائیں تو میں نیچے ایڈ کر دیتا ہوں اور وہاں سے آپ اپنا نام ادھر ایڈ کروائیں، رادیہ نہیں ہے، روفینہ صبا، صفا عمر، سفینہ سلیمان خان، سمارہ اختر، سمین، سمین، سمارہ اختر، سمیہ خالد، سمان اسلم، ثنا عمران، سینڈیا، سمان اسلم اور سمیہ خالد لگ گئی، ثنا عمران، سمارہ اختر، سمارہ اختر لگ گئی، سفینہ سلیمان نہیں ہے، ثنا عمران، سنجنا، سنجنا، سیدہ کرم زہرا، شیوانی، سنجنا بلانی لگا دی، سفیناز لگا دی، شیوانی لگ گئی، سیدہ کرم زہرا، شویتی بجاج، فضہ انعام، شجاع الزمان، سیدہ عافیہ انعام، سیدہ برشنا اعجاز، شزہ انعام لگا دی، شویتی بجاج نہیں ہے، سیدہ عافیہ انعام لگا دی، شجاع الزمان، سیدہ برشنا اعجاز، شویتی بجاج لگا دی، شجاع الزمان، سیدہ برشنا اعجاز، تبین زہرا، طہا خان، تبین زہرا، طہا خان، طاہرہ، طیبہ،
مریم خالق تو نام کافی پہلے گزر چکا ہے، اب آپ بول رہی ہیں۔ طاہرہ لگا دی۔ طاہا خان، طاہا خان تبین زہرا، طاہا خان تبین زہرا سیدہ برشنا اعجاز، طیبہ آفتاب، امیمہ ملک، تبین زہرا لگا دی۔ طیبہ آفتاب، امیمہ ملک، امیمہ جاوید، ایمن، امیمہ جاوید، امیمہ ملک، طیبہ آفتاب، ایمن، انزلہ افضل، قربا، مان خان، ودیقہ کمال جیسرانی، وقاص خان، وریشہ سلمان، مان خان لگا دی۔ وریشہ سلیمان سلمان لگا دی۔ زنیرہ حیات، زنیرہ سلیم، زنیرہ حیات، زنیرہ سلیم، زنیرہ سلیم لگا دی۔ زنیرہ حیات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بہت سے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں۔ اب ایک دعا تھی، وہ کون سی تھی جس نے ابھی میسج کیا تھا؟ اور آمنہ، کیا پورا نام ہے یہ؟ ایک ایک کر کے بولیں، ایسے ہی نہیں میں لگا سکوں گا، بس ایک ایک کر کے بولیں۔ آمنہ پورا نام کیا تھا آپ کا؟ آمنہ اشفاق ہیں، ایک ہی کیٹیگری سے۔ انود قادری لگا دی۔ آمنہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ اشفاق ہے، بسمہ لگا دی۔ انمول لگا دی۔ آمنہ راشد ہے، آمنہ راشد لگی ہوئی ہے۔ علیشہ، علیشہ علی ہے یا علیشہ وسیم ہے؟ آمنہ اشفاق لگی ہوئی ہے۔ جی، اے کے بعد بی میں آ جائیں، بی سی ڈی۔ نہیں ہے بی سی ڈی والا کوئی بھی؟ دعا جو تھی، دعا، دعا کون سی والی ہے؟ دعا ریاض لگا دی۔ علیشہ، علیشہ وسیم ہے۔ علیشہ وسیم تو نہیں ہے یہاں پہ کوئی۔ آپ کا نیم بھی نہیں ہے۔ علیشہ وسیم تو لگ گئی ہے نا، وہ تو ہے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہو گئی تقریباً الحمد للہ۔ آپ اس کو ہم سیو کرتے ہیں اور آپ کو سلائڈ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ مہک دیکھتا ہوں میں، مہک وہ نکل چکا تھا نام، مہک تو لگی ہوئی ہے۔ 12292 نا؟ ٹھیک ہے، اور تو نہیں ہے کوئی؟ مریم خالق، مریم خالق لگا دیے۔ نورین ستار لگا دی۔ ہمالہ کہاں پر ہے؟ ہمالہ خان لگا دی۔ چلیں جی، اوانتکا کا میرا خیال ہے شروع میں ہی آ گیا تھا نام۔
چلیں جی، یہ تو ہو گیا مکمل نا، اب آگے چلتے ہیں ہم۔ لکھ رہے ہیں اصل میں؟ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، میں نا شیئر کر رہا ہوں آپ کو، سلائڈ اپلوڈ کر دی ہیں تو شیئر کر کے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آج ہماری تقریباً 10th کلاس ہے، آئی تھنک 9th ہے یا 10th ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے نا یہ وومن رائٹس اسٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ تو میں آپ کے پاس شیئر کر رہا ہوں یہ سلائڈ، دیکھیں جیسے آپ کے پاس شیئر ہوں مجھے کنفرم کریں۔ جی اسٹوڈینٹس بتائیں، آپ کو نظر آ رہی ہے سلائڈ؟ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ ہمارے پاس دیکھیں ہیومن رائٹس کا چیپٹر اب اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہیومن رائٹس، رائٹس آف ایکولیٹی، وومن رائٹس، اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ہیومن رائٹس میں کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے فرسٹ آف آل یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹس آف ہیومینٹی کیا ہے، یعنی کہ انسانیت کی جو سب سے پہلا حق ہے نا وہ کیا ہوتا ہے۔ انسانوں کا بنیادی جو دنیا میں سب سے پہلا حق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا نا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے پہلا حق دیا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کا حق مکمل طور پہ حاصل ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو نا قتل نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا۔ تو یہ زندگی گزارنے کا جو حق ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو ملا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ ہی نے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا حق دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی، سوائے چند جانوروں کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جو ہے ذبح کرنے یا حلال کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کو حلال کیا جا سکتا ہے، تو بس وہ ہے۔ تو انسان کا بنیادی حق کیا ہے کہ اس کو زندگی گزارنے دیا جائے،
The first thing that we find in Islam in this connection is that it lays down some rights for man as a human being. In other words, it means that every man, whether he belongs to this country or that, whether he is a believer or unbeliever, चाहे वो मुसलमान है, काफिर है, हमारे मुल्क का है, गैर मुल्क का है, whether he lives in some forest or is found in some desert, अगर वो किसी भी जंगल में, सहरा में, बेयाबान में जिंदगी गुजार रहा एक इंसान है, we should be recognized by every Muslim. In fact, it will be his duty to fulfill these obligations. तब भी उस पर भी अल्लाह का हक ये है बुनियादी तौर पर कि उसको अपने बनाने वाले को तलाश करना चाहिए, यानी कि जिसने उसको इतना खूबसूरत बनाया और उसको जिंदगी अता की और जिसने उसका फैसला करना है, तो उसकी तलाश जो है ना इसके जिम्मे खुद है, चाहे उस तक कोई पैगाम उसका पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन उसकी अपनी भी ये जिम्मेदारी है। द राइट टू लाइफ जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बतलाया बिल्कुल बेसिक, कि हर इंसान जिंदगी गुजारने का हकदार है, उसको हम बिला वजह जो है ना कत्ल नहीं कर सकते। शरी हुदूद की वजह से तो कत्ल किया जा सकता है, वो भी रियासत उसका फैसला करती है। अल्लाह का कुरान फैसला करता है हुदूदों के सास के बदले में। जैसे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो अब शरीयत में खून का बदला खून है या किसास है, तो वो तो लिया जाता है। लेकिन उसके अलावा किसी भी आम इंसान को मार देना, कत्ल कर देना, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना। The first and the foremost basic right is the right to live and respect human life. The Holy Quran lays down, whosoever kills a human being without any reason, like manslaughter or corruption on earth, it is as thought he had killed all mankind. एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है ना, तो गोया ये इसी तरह है जिस तरह से उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अब वो तो जाहिर है, जो हाबिल काबिल थे आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, तो उनमें एक भाई ने दूसरे को कत्ल कर दिया, काबिल ने अपने हाबिल भाई को। तो अब जितने भी दुनिया में क़यामत तक कत्ल हो रहे हैं, तो उसके जो है ना हिस्से पे वो सारे कत्ल जा रहे हैं, क्योंकि उसने इस गुनाह की इब्तदा करी। तो स्टार्ट आप नेकी का करें, बुराई का करें, तो वो फिर अब उसका सवाब या गुनाह आपको भी मिलता रहेगा। द राइट टू द सेफ्टी ऑफ लाइफ। सेकंड क्या है? द कुरान हैज मेंशन्ड दिस बिलीफ ऑफ द इजराइलिटीज and quotes the Jewish saying, "There is no blame on us for anything we may do with regard to the unlettered folk. And whoever saves a life, it is thought he had saved the lives of all mankind." अब ये भी बात है कि जो इंसान किसी इंसान की जान बचा लेता है, उसने किसी की जान महफूज कर ली, तो अब गोया ये शख्स भी कैसा है कि जैसे इसने सारी इंसानियत की जान जो है ना बचा ली। और ये बहुत बड़ा कमाल का काम है कि किसी इंसान की जान जो है वो बचा ली जाए, महफूज कर ली जाए, और उसकी जिंदगी जो है ना किसी भी तरह उसकी हिफाजत कर ली जाए, तो अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे आ जाए। द राइट टू सेफ्टी, ये बात हो गई। द राइट टू लाइफ, द राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ, द राइट टू अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। Islam has recognized the right of the needy people for help and assistance to be provided to them. In the Holy Quran, from the English translation of the Kanzul Iman, it states, "And in their well there was the right of the beggars and the unfortunate." ये तीसरा हक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है कि जितने भी इंसान है ना, ये इनमें बहुत से पैसे वाले होंगे, बहुत से गरीब होंगे। तो अपनी कम्युनिटी को लेवल रखने के लिए ना इस्लाम ने, शरीयत ने ज़कात का सिस्टम रखा है, इमदाद का, मदद करने का सिस्टम है। तो जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, ये गरीबों की मदद करेंगे, ये उनका हक है। यानी कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ज़कात देकर लोगों की मदद करके कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये उनका बुनियादी राइट है, द राइट टू अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ।
اب جو امیر لوگ ہیں ان کا جو مال ہے نا وہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا مال ہے. تو وہ اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات، فطرانہ، یہ سب کچھ دیتے ہیں، تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اور وہ کوئی اپنے مال میں سے نہیں دے رہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں. یہ انسان کو استحضار ہونا ضروری ہے، پتہ رہنا ضروری ہے کہ اس کو پتہ رہے کہ بھئی یہ میرا پیسہ نہیں ہے، میرا مال، میری جائیداد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ہے. تو اللہ نے تو بس میرے پاس یوں سمجھ لیں کہ رکھوا دی ہے کہ بھئی تو اس کو صحیح جگہ استعمال کر. تو اس نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، لوگوں کی امداد کرنا، لوگوں کی مدد کرنا اس مال کے ذریعے سے، یہ ہے. اور ان غریبوں کا حق ان امیر لوگوں کے مال کے اندر بالکل ہے، اور اگر یہ نہیں وہ ادا کریں گے تو اس کا وبال انہی پر آئے گا. کتنی خواتین ہیں وہ سونا زیور رکھا ہوتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے گلے میں، اور مرنے کے بعد یہ نظر آ جاتا ہے. Individuals' right to freedom. Islam has clearly and categorically forbidden the primitive practice of capturing a free man, to make him a slave or to sell him into slavery. On this point, the clear and unequivocal words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are as follows. There are three categories of people against whom I shall myself be a plaintiff on the day of judgment. Of these three, one is he who enslaves a free man, then sells him and eats this money. Al-Bukhari and Ibn Majah. یہ ان دو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت حدیث ہمیں ملتی ہے. تو اس میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست اور بڑی خطرناک بات بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ آزاد ہے، اور اس کو کوئی جو ہے نا پھر غلام بنا لیتا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آزاد آدمی کو غلام بنا لے، نہ کسی بھی طریقے سے بنائے، تو یہ بہت بڑا ظالم شخص ہے. اور اس کے خلاف تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ والے دن، میں خود جو ہے نا مقدمہ کروں گا، وکیل بن کے کھڑا ہوں گا اس کے خلاف، اور اللہ جو ہیں وہ جج ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس انسان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا جس نے یہ حرکت دنیا میں کی ہوگی. کسی آزاد انسان کو، آزاد شخص کو اس نے جو ہے غلام بنا دیا. لیکن شریعت کے مطابق اگر بنے تو وہ الگ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر جہاد ہو رہا ہے کہیں، اور وہاں پر جو ہے غیر مسلموں کے مرد پکڑے جاتے ہیں، عورتیں پکڑی جاتی ہیں، بچے ہیں، تو یہ تو غلام ہی بنیں گے، غلام باندھی ہیں. بالکل ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات ہیں. یہ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی مثال کے طور پہ ہماری طرح آزاد شخص ہے، آزاد عورت ہے، اس کو کوئی غلام بنا لے، یعنی کہ اس طریقے سے غلام بنا لے کہ وہ اب جو ہے نا اس کو بیچ دیا، اس کے ساتھ غلامی والا برتاؤ ہے مکمل طور پہ. تو یہ معاملات جو ہے کرے نا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پکڑ ہے، وعید ہے. نبی علیہ السلام نے وعید سنائی ہے. تو اب آپ پاکستانیوں کو دیکھ لیں تو ان کا جو حال ہوا ہے بدحال کر کے رکھ دیا. تو یہ سب بھی مسئلہ کیا ہے کہ ہم غلام بن گئے. جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے نا، کسی کا قرض اس نے دینا، ڈیبٹ کی اندر پھنس جاتا ہے، چاہے وہ خود پھنس جائے یا کوئی اور اس کو پھنسا دے، تو وہ آدمی بھی پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. لہذا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم بھی کیا ہو گئے، محتاج بن گئے. اب ہم اتنے مقروض ہوئے میں ہیں، حالانکہ ہم نے کوئی قرض بھی نہیں لیا کسی سے، لیکن ہر پاکستانی جو ہے وہ مقروض ہو گیا. تو اب ہم بھی دیکھا جائے ایز اے قوم بھی جو ہے نا ہم غلام بنے ہوئے ہیں. اب ہمیں جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ غلامی شروع ہی اسی جگہ سے ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی سے پیسہ لے لیں اور پھر آپ مجبور ہو جائیں، اس کو واپس پیسہ نہ کر سکیں، تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں ان معاملات کے اندر. تو تین لوگ ہیں وہ جو
اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس ایک کی مثال اس طریقے سے انہوں نے دی ہے. سر اگر کوئی امپلائی کام نہ کرنا چاہے، بائی فورس کام کروانا، یہ بھی غلط ہے نا. دیکھیں، ایک تو کسی بھی آپ فرم میں ہیں، کسی کمپنی میں ہیں، جہاں پر آپ مثال کے طور پہ جو ہے نا 9 to 5 آپ کی ٹائمنگ ہے، اس ٹائم کا وہ آپ کو سیلری پے کر رہے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ ریلیف ہے، کھانا پینا نماز وغیرہ کے لیے دیا جاتا ہے. تو اب اگر آپ اسی ٹائمنگ کے اندر جو ہے جس کی آپ سیلری بھی لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے، تو یہ تو آپ کی مسٹیک ہے، آپ کی غلطی ہے. اب وہ تو اپنا کام تو لیں گے، ظاہر ہے انہوں نے کام لینا ہے تبھی آپ کو پے کر رہے ہیں. تو اگر کوئی نہیں کام کر رہا تو یہ چیز غلط ہے، اس کا کام نہ کرنا غلط ہے. اور فورس کر کے کام لینا اس حد تک کہ بس صرف کام ہی لیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ کیا جائے، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ جو ہے وہ معاملات کچھ زیادہ خراب ہوں تو پھر تو انسان کو وہاں سے لیفٹ کر جائے، چھوڑ دے. بس یہی اس کا علاج ہے. کیونکہ وہ دیکھ رہے کہ بھائی ادھر ماحول ہی صحیح نہیں ہے، کام ہم کرتے بھی ہیں تب بھی سننا پڑتی ہے، تب بھی معاملات خراب ہی ہیں، تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہے. لیکن جب آپ جس ٹائمنگ میں کام کرنے کے معمول ہیں تو وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. پھر تو آپ نہیں کرتے تو آپ پھر کام چور ہوئے. اس کا مطلب آپ نے جس چیز کا پیسہ لیا ہے تو اسی کام کو آپ نہیں کر رہے اگر، تو یہ غلط ہے. لیکن آپ پوری کوشش ایفرٹس کر رہے ہیں پھر بھی کام نہیں ہو رہا، تو یہ پھر اوپر والوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ محنت پوری کر رہے ہیں لیکن چلو نہیں ہو رہا، وہ الگ مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے بعض دفعہ جو ہے کام زیادہ ہوتا ہے، اس قدر اس کے معاوضہ اور پیسے جو ہے نا نہیں دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو انسان بھی پھر وہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی کام تو اتنا زیادہ لیتے ہیں لیکن پے اتنا صحیح نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیز تو غلط ہے. پھر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں مل کر. آواز اٹھانے سے ہی ہوتا ہے کام. ہمارے ہاں لوگ اکثر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خصوصاً پرائیویٹائز اداروں میں وہ نہیں بولتے، بس یس سر، جی سر، اور یہی کر کے چلتے ہیں. یہ غلط چیز ہے، اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتے. ان کی وجہ سے اور بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. جو لوگ بھی یہ حرکت کرتے ہیں وہ بڑا غلط کرتے ہیں. تو اپنے حق کے لیے نا مل جل کے، ایک تو تمام اسٹاف کو نا 1 یونٹ ہونا چاہیے، ایک ہوں سب مل کر، اور پھر آواز اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی ڈالتے ہیں. تو بہرحال اس کو غلام بنا دیا. اب ایسا سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ غلامی والا سلوک کیا جائے. آپ بھائی اگر پے کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آپ کا غلام بن گئے. اب آپ اس سے جو ہے نا اپنے گھر کے بھی کام کرا رہے ہیں، بیوی بچوں کے کام بھی کرا رہے ہیں، اور بھی سارے کام ان سے کرا رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہے. وہ صرف آپ کے آفس ورک کے کام کے لیے جو ہے نا پابند ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذاتی کاموں کا پابند نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. یہ سب جو ہے نا شریعت کے مطابق سیکھنا سمجھنا چاہیے. اس کے پورے باقاعدہ جو ہے نا کلاسز ہوتی ہیں، ان میں اٹینڈ کرنا چاہیے ان کلاسز کو. اور یہ پورے جو ہے نا اس طریقے سے جو بھی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو بندہ ٹریننگ ضرور لے، اور تاکہ اس کو زندگی میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. رائٹ ٹو کوپریٹ اینڈ ناٹ ٹو کوپریٹ. اب مسلمان ہیں اور غیر مسلم بھی اسی دنیا میں آباد ہیں، تو ان کا آپس میں بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں، آپس میں ریلیشن بھی ہوتے ہیں، آپس میں ان کے جو ہے نا بزنس ٹرم بھی ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں بہت ساری. تو ان کے مطابق اب جو ہے نا شریعت اجازت دیتی ہے. کوئی آپ کو پابند نہیں کر دیتی کہ آپ جو ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہمیں کہیں منع نہیں فرمایا، روکا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اسلام و شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، ان حدود سے باہر نکل کر نہیں، کہ جو چیز مسلمانوں کے ہاں حرام ہے اس چیز کا آپ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی پکڑ ہوگی. اب جیسے آئی ایم ایف سے اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو اس میں جو سود لگ رہا ہے، اب سود تو ہمارے قرآن کے واضح حکم کے مطابق حرام ہے. اس کی تو بالکل ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کوئی بھی مسلمان کے لیے. تو اب یہ ان سے معاملات کر بیٹھے، تو اب یہ سب گناہ گار ہیں یہ معاملات کر کے، اور یہ اپنی جہنم بنانے کا ذریعہ ہے.
تو سود تو ایسی لعنت ہے نا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. تو اب یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی کوئی؟ خود سوچیں، خود اندازہ کریں. جس ملک کے اندر سود چل رہا ہو وہاں تو اللہ کے عذابات آتے ہیں اور آ رہے ہیں، آپ کو مجھے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی بھی اسی طرح گناہوں میں لت پت زندگی گزر رہی ہے اور عیاشی والی زندگی ہم نے بنائی بھی ہے. دین اسلام بس ہماری جو ہے نا زبان تک ہے اور ہمارے جسم پہ اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. کہیں سے نہیں پتا چلتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کوئی ایک انداز سے، حرکت سے، ہمارے لباس سے. تو بہرحال یہ ہمارا المیہ ہے، اور اس طرح کے معاشرے میں اللہ کے عذاب آتے ہیں اور آ رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کراچی شہر والے اس سے بچے رہیں گے ہمیشہ، یہ زیادہ خطرے میں. اللہ بہرحال حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں کی عادت چھڑا دیں، گناہ سے ہم باز آ جائیں اور نیک کام کی طرف لوٹ آئیں اور مسلمانیت کی طرف مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اپنی جو مستیاں ہیں نا، اپنی مرضیاں، ان کو چھوڑ کے نا، اور اللہ اس کے رسول کے راستے پر ہم چل جائیں. تو یہ حقیقت ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عذاب دیکھ لیں کہاں کہاں آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، تب بھی ہم نہیں سدھر رہے. یہ انسان کی ڈھٹائی ہے، یہ انسان کی دیکھا جائے کم بختی بھی ہے، اور اس کی جو اللہ نے کہا نا کہ یہ ظالم ہے، جاہل ہے، یہ ہماری جہالت بھی ہے. پڑھے لکھے ہو کر بھی ہم جو ہے نا اسلام کو، قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے کسی ٹیچر سے. تو لہذا ہم بس پھر اب کہاں پہنچیں گے اللہ ہی جانتا ہے. تو کوپریٹ with ون another فار virtue اینڈ hatefulness. اینڈ اللہ نے ہی دنیا بنائی ہے، اور یہ جو مسلمس کے علاوہ ریلیجیس ہیں وہ بھی تو اللہ نے ہی بنائے ہیں نا. دیکھیں، اللہ نے ریلیجیس صرف نہیں، اللہ نے تو ہر چیز بنائی ہے. اللہ نے تو شیطان کو بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر شیطان نہیں، وہ ریلیجیس بھی بہت سے لوگوں سے بنوائے ہیں مختلف قسم کے. اور جو ہے ابو جہل جیسے کافر بھی بنائے، اس نے تیار کی ہے. تو اس کا تو مشن ہی یہی ہے. تو برائی بھی اللہ ہی نے بنائی ہے. قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ہی برائی انسان کے اندر بھی ڈالی ہے. تو اللہ ہی برائی کے بنانے والے ہیں. لیکن ہم یہ سوال جواب سمجھ چکے ہیں الحمدللہ توحید میں، آن لائن کلاس میں. کراس کوشچن میں نے آپ کو وہاں بتائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو یا نہیں مجھے نہیں پتا. فرسٹ لیسن وہ ریکارڈڈ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برائی بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، برے نام بھی اللہ نے بنائے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ ہم اس لیے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ اللہ وہ کام کرتے نہیں ہے. جب ایک انسان بھی ایک غلط کام نہیں کرتا تو آپ اس کے اوپر بھی وہ الزام نہیں لگا سکتے. تو اللہ ہے. جب اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتے اور برائی نہیں کرتے تو ہم اللہ کے ساتھ کسی برے بات کو، برے عمل کو نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا پھر کہا جاتا ہے. تو اللہ اچھا کام کرتے ہیں اور اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اور اللہ نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. اللہ یہ خود واضح کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے جب چل رہا ہے تو ہم کیوں کسی کو غلط کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہر چیز چلتی ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے. لیکن انسان کا اس میں اختیار ہے. عقل بھی اللہ نے ہی دی ہے اسے کرنے کو. صحیح اور غلط کو سمجھنا ہمارے اختیار میں. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. ابھی آپ چاہیں تو آپ اپنا ایک ٹانگ جو ہے اٹھا سکتے ہیں ہوا میں، آپ کو اللہ نہیں روکیں گے. یہ آپ کا اختیار، آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ اپنی ٹانگ اٹھا سکتے ہیں، اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن جب میں کہوں بھائی دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو اب آپ بولیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اتنا تو تھا نا، آدھے سے زیادہ آپ کے اختیار میں تھا. کتنا سارا تو آپ کر سکتے ہیں خود ہی. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے. تو اب آپ اگر غلط کریں گے تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، اللہ نہیں، آپ خود پھنسیں گے. اور صحیح بھی کریں گے جو جس کا کہ آپ کو اختیار ہے. آپ کو صحیح کرنے کا بھی اختیار ہے، غلط بھی کرنے کا اختیار اللہ نے اسی لیے تو چوائس دی ہے. اب ہم نے آپ کو پوری محنت کر کے فل سیمسٹر تمام کلاسز ہم نے آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی. اب آپ ایگزام میں بیٹھے اور آپ خدا نخواستہ فیل ہو گئے، تو اس میں آپ ٹیچر کی غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے. اب آپ کتنا ہی بولتے رہیں یونیورسٹی والوں کو کہ جی ٹیچر کی غلطی ہے، 100%، 1000% جو ہے نا ٹیچر کی غلطی ہے. تو وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ بیٹا شاباش نکلیں، باہر نکلیں، شاباش.
اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ فیس جمع کرائیں، ورنہ آپ نکلیں یہاں سے۔ تو یہی بات جو ہے نا بالکل اس کی اگزامپل ہے دنیا کی بھی۔ اللہ نے دنیا میں آپ کو فل اختیار دیا ہوا ہے۔ ابھی آپ چاہیں اپنی زندگی بدلنا، 1 سیکنڈ میں آپ بدل سکتے ہیں۔ ایک مسلم نے دوسری ریلیجن کی بندی کو مارا کیونکہ وہ مسلم نہیں تھا، تو کیا وہ اللہ کی مرضی تھی؟ یہ تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیا نا کہ اللہ نے تو کسی غیر مسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مسلمان کو قتل کر دے، تو کسی مسلمان کو کہاں سے اختیار دیا کہ کسی غیر مسلمان کو قتل کر دے؟ یہ تو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ کنڈیشن الگ ہے کہ اب جو غزہ میں ہو رہا ہے، تو اب آپ یہ کہو کہ ان یہودیوں کو جو ہے نا نہیں قتل کیا جائے، جو کہ آپ کے بچے جنہوں نے مار دیے اور شہید روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، بھوک سے مار رہے ہیں، ہر طریقے سے ان پہ ہر قسم کا بم گرا کے ان کو شہید کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اگر کہو کہ اس کے مقابلے پر جو حماس ہے وہ ان کے یہودیوں کو نہ مارے، تو یہ ظاہر آپ کی بیوقوفی ہے۔ تو اس وقت تو تمام مسلم کنٹریز کو اکٹھے ہو کر نا اور ایک اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ بھائی ایسی کی تیسی اگر اب تو نے ایک گولی بھی وہاں چلائی نا، تو تمہارا جو یہ تھوڑا سا حصہ بھی تمہارے پاس ہے نا، اس کو بھی ہم کلیئر کریں گے پھر سارے مل کے۔ پھر آپ دیکھیں کیسے امریکہ جو ہے نا وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، اس کے یہ بھی بھاگے گا خود ہی۔ تو یہ ہماری اپنی ہم نے اوقات جو ہے نا خود گرائی ہے مسلمانوں نے۔ ہمارے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو، اگر ہم خود صحیح ہو جائیں نا تو پھر ایسا ہو۔ بہرحال اسلام بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، ہاں کوئی وجہ ہو تو پھر تو اسلام خود اجازت دیتا ہے، جیسا کہ آپ کو اب نظر آ رہی ہے وہاں غزہ میں، دیکھ لیں آپ، کوئی وجہ، ایک وجہ کیا، ادھر ہزاروں وجہ ہیں، اور مکمل طور پہ اسلام کی طرف سے اجازت ہے اب تو بہرحال یہ ہمارا دین ہے اور اختیار انسان کے اپنے پاس ہے۔ اور وہ دنیا میں اگر مستیاں کر کے زندگی گزارے اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا اللہ بڑے غفور الرحیم ہے اور گناہ کرے جا رہا ہے اور اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو یہ شیطانی جملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کانسیپٹ وہاں سے کلیئر ہو جائے گا بالکل۔ آپ فرسٹ سیکنڈ لیکچر جو توحید پر تھا اس کو سنیں تو آپ کا انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو یہ بولتا ہے نا اللہ بڑا غفور الرحیم اور گناہ کرتا رہتا ہے، یہ شیطان کا جملہ ہے، یہ سینٹینس ہے شیطان کا، ابلیس کا سینٹینس آف ابلیس ہے۔ تو بس وہ بولتے رہو، جہنم میں جاؤ گے سیدھے، گناہ کرتے جاؤ اور اللہ پہ غفور الرحیم کا اسٹیٹمنٹ باندھتے جاؤ، بس سیدھا مرتے ہی جہنم ہے پھر۔ وہ صورتحال الگ ہے، انسانیت دیکھی جائے۔ ایک مسلم، السلام علیکم اسٹوڈنٹ، رکے ذرا میں بھی کرتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، اچھا یہاں تک بات سمجھ گئے ساری؟ تو بہرحال یہ تو الحمدللہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ پہلے ہی کلیئر ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ توحید چونکہ ہم نے پڑھا تھا سارا، تو اس سے جو ہے یہ چیزیں ہماری الحمدللہ کلیئر ہو گئی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رائٹ ٹو کوپریٹ اینڈ ناٹ ٹو کوپریٹ، تو جتنی بھی حلال چیزیں ہوں گی نا ان کے اندر ہم غیر مسلمس کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں، بالکل ان کے ساتھ جو ہے معاملات کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کے جتنے حلال بزنس ہیں ہمارے، ان میں ہم ان کے ساتھ جو ہے نا بزنس کر سکتے ہیں بالکل۔
اور جتنی چیزیں حرام کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں تو ان میں پھر ہم ان کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے، ان میں پھر ہمارے لیے جو ہے نا منع ہے، اسلام نے منع کیا. دس مین دیٹ دی man who undertakes a noble and righteous work, irrespective of the fact whether he is living at the North Pole or the South Pole, has the right to expect support and active cooperate from the Muslims. On the contrary, he who perpetrates deeds of vice and aggression, even if he is our closest relation or neighbor, does not have the right to win our support and help in the name of race, country, language, or nationality. Nor should he have the expectation that Muslims will cooperate with him or support him. تو دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جو آخری حجۃ الوداع کا موقع تھا نا، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا اس میں آپ نے یہ ذکر کر دی تھی بات کہ بھائی آئندہ جو ہے کوئی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہوگی، اور کوئی کولے کالا شخص ہے اور یہ گورا ہے اور وہ فلانا ہے، تو یہ کوئی فضیلت کی نشانی نہیں ہوگی. فضیلت کس کو ہوگی، کس بنیاد پر ملے گی؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ جتنا زیادہ گناہ سے بچنے میں آگے ہوگا، تو اس بنیاد پر جو ہے نا ان کی فضیلت بے شک بالکل جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس کے علاوہ فضیلت نہیں بڑھے گی. تو یہ بات یاد رکھنے کی. آگے چلیں، ایکولیٹی آف ہیومن بینگس. او مین کائنڈ، وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ فیمیل. ان ادر ورڈس، all human beings are brothers to one another. They all are the descendants from one father and one mother. ایک ماں باپ سے اللہ نے بنایا، تو یہ چیز ہے. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, surely God does not look at your faces or your bodies, but look at your hearts and your deeds. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ آپ کا چہرہ کیسا خوبصورت ہے، چمڑی کیسی ہے، آپ کا جو ہے نا ظاہر کیسا ہے، جس پہ انسان زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں جو ہے نا اسی چیز کے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے نا ظاہر بہت اچھا نظر آئے اور میری لک بہت اچھی نظر آئے اور میں بڑا اسمارٹ سلیم نظر آ رہا ہوں. تو ان چیزوں کو تو اللہ بالکل دیکھتے ہی نہیں ہے. اللہ کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں، آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا نیت ہے، آپ کی اندر جو ہے نا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اگر صحیح ہوتی ہے کام پھر بھی خراب ہو جائے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، سب اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انسانوں کے نا ان اعمال کو، ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے سوچ کیا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہے یا نقصان پہنچانے کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو نقصان پہنچانے کی نیت ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو گیا تو تب بھی یہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الٹ ہے معاملہ. نیت اندر سے اچھی ہے اور پھر اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچ گیا تو اس پہ بھی مطلب معافی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اس چیز کا ارادہ نہیں کیا نا. اگر ارادہ کرتا تو وہ الگ معاملہ ہو جاتا، وہ الگ مسئلہ تھا. یہ چیز ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ when principles of human rights enshrined in Islamic scriptures are seen in the present day context, it is difficult to believe that even seemingly trivial issues such as payment of wages to a laborer, poking fun at others, calling someone by nicknames, not spying on others, and not entering someone else's house without permission have been taken care of. This is the divinity of the scriptures. بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ اخلاقیات کی چونکہ تعلیم نہیں ہے لہذا کمی ہے. وہ مطلب ایک سرٹیفکیٹ اور ایک ڈگری لینے کے لیے تو پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن تمیز سکھانے کے لیے اور اچھے اخلاق سکھانے کے لیے جو ہے نا کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کلاسز نہیں ہے، کوئی ان کے لیے جو ہے تربیت کا کوئی سیمینار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی تربیت کیا چیز ہوتی ہے، اخلاق کیا چیز ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملا جلا کیسے جاتا ہے، استاد کے کیا آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں. یہ کہیں بھی ہمارے ہاں، حالانکہ باہر ممالک میں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ طور پر.
اچھا ہمارے یہاں اگر تھوڑا بہت یہ ہے بھی نا، اگر مینر سکھلانا اور اسی طرح ایتھکس، تو وہ سکھانے والے بھی کون ہیں؟ وہی دنیا دار لوگ ہماری طرح کے ہی بس۔ ان میں کیا ہے کہ وہ، ان کو دین کا کچھ نہیں پتا، حالانکہ یہ اصل اخلاق تو دین نے سکھائے سمجھائے ہیں، اصل تو دین کے پاس ہے۔ انگریزوں کی تعلیم سے اور ادھر ادھر سے جو پڑھ کے پھر وہی سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی ہے اصل حقیقت۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کے قرآن حدیث میں ہے، اس وہ جس نے پڑھا ہوا ہو تو وہ استاد ٹیچر جو ہے نا آپ کو سکھائے۔ پھر اسلام has clearly and explicitly denoys killing of innocents and says that saving one life is like saving the mankind، پوری انسانیت کو گویا اس نے بچا لیا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو اب چلیں، یہ ہمارا الحمدللہ جو ہے فرسٹ جو ہماری سلائیڈز تھیں اس میں ہیومن رائٹس کے اندر، وہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اب یہ ہمارا لیکچر 6 چل رہا ہے، تو اس میں ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے، ابھی ہم کر لیتے ہیں رائٹس آف ایکولیٹی۔ ٹھیک ہے، رائٹس آف ایکولیٹی یہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر انسان کے نا حقوق برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد اور عورت بھی برابر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپیریئر بنایا، یعنی کہ افضل بنایا، عورت کا چونکہ اس پر ذمہ داری ہے، جس پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو افضل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مرد نے عورت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس لیے اللہ نے مرد کو جو ہے نا طاقتور بھی بنایا، فضیلت والا بھی بنایا، اور اس کے آگے شیلڈ بنا کے کھڑا کیا۔ اگر آپ اس کو برابر کر دیں گے تو پھر مرد جو ہے وہ انگریز کا قانون ہے کہ مرد عورت شانہ بشانہ، جو کہ غلط ہے۔ تو ایکولیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے، ایکولیٹی کا مطلب یہ ہے کہ انصاف ملنے میں، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ اگر دیکھیں یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو انہیریٹنس ہے، وراثت ہے، اس میں مرد کو عورت کے برابر کا حصہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن عورت کو کیا ملتا ہے؟ آدھا۔ مرد کو پورا ایک حصہ جو ملے گا اس کا آدھا عورت کو ملے گا۔ تو یہ اللہ نے خود ثابت کیا ہے قرآن سے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر جو ہے ہم نے مردوں کو فضیلت دی ہے۔ تو یہ ایکولیٹی کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اور دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، اور پریزنٹیشن میں بھی یہ غلط بات اکثر کرتے ہیں کہ جو ہے نا مرد عورت برابر ہیں۔ ارے بھائی، ایسا اگر کرو گے تو اس میں عورت کا نقصان ہے۔ جو سمجھدار لڑکی ہے، سمجھدار عورت ہے، وہ اس بات کو بالکل سمجھتی ہے اور مانتی ہے اس بات کو کہ بھائی یہ غلط ہے۔ اگر آپ برابری کا حق دیں گے تو پھر تو میرے بہت سارے حقوق جو مجھے ملے ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پھر جو ہے نا ہر چیز کے اندر نا ایک دفعہ مرد کرے گا، پھر اگلی بار عورت کو کہے گا اب آپ کریں، اب آپ کا نمبر ہے۔ تو ہر سخت کام میں بھی وہ یہی حرکت کرے گا پھر، جو کہ غلط ہے۔ اسلام، شریعت، قرآن نے اسی لیے جو ہے نا مرد کو سپیریئر بنایا، فضیلت دی، تاکہ وہ عورت کی حفاظت کرے گا اور اس کا جو ہے نا اس کے لیے شیلڈ بنے گا، اس کو لے کر چلے گا اس طریقے سے۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ اس کا مطلب ایکولیٹی کا انصاف ملنے میں ہے کہ بھائی جب انصاف تقسیم ہوگا نا تو اس میں سب برابر ہوں گے، اس میں ہم کسی کے ساتھ کمی زیادتی نہیں کریں گے۔ تو یہی قرآن پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو آپ انصاف کریں نا برابری کے ساتھ، تو اس میں جو ہے نا پھر وٹنسز بھی ہوتے ہیں، گواہان بھی ہوتے ہیں، ولا یجرمنکم۔ تو اب ایک دو مرد ہیں نا، ان کی ایکول جو ہے 4 عورتیں بنتی ہیں۔ 1 شیئر فادر سے 1 ہسبینڈ سے ملتے ہیں اسلام لاء کے اکارڈنگ۔ بھائی وہ تو انہیریٹنس میں جو وراثت ہے نا، اس میں تو جتنے بھی مورث ہوتے ہیں نا، یعنی کہ وارثی، ان سب کو ہی حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرد ہے تو اس کی اگر بیوی خدا نخواستہ انتقال کر جائے گی تو اس کی وراثت میں اس کا حق نہیں ہوگا، اس کا حق اس میں بھی ہوگا۔ اسی طرح اس کے والدین اگر مر جاتے ہیں تو اس میں اس کا حق نہیں ہوگا، اس کا حق اس میں بھی ہوگا، جس طرح عورت کا بھی ہوتا ہے، لیکن مرد کا زیادہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا؟ یہ زیادہ کیوں ہوتا ہے، یہ سوال جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ وومن رائٹس میں کر لیں گے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ جس طرح عورت کے حقوق ہوتے ہیں اس طرح مرد کے بھی ہوتے ہیں، تو مرد کو اللہ نے جو ہے نا یہ ادھر زیادہ حصہ دیا ہے، اس کی وجہ ہے وہ پوائنٹ میں وہاں انشاءاللہ سمجھا دوں گا آپ کو۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب انصاف تقسیم ہوگا نا تو برابری کے ساتھ، اب ایک عورت ہے ایک مرد ہے تو اس کے بدلے جو ہے نا دو عورتیں، یعنی کہ اس کی وٹنس گواہی کے ایکول دو عورتیں پہنچیں گی، یعنی کہ دو دماغ مل کے ایک مرد کو قریب پہنچ سکتے ہیں، ورنہ وہ آدھا دماغ ہے۔ بہرحال یہ بات میں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کر رہا ہوں۔ اسی لیے دنیا میں آپ خود دیکھیں اس زمانے میں بھی، حالانکہ اتنا جدید دور آ گیا، مشینری کا دور ہے، لیکن اب بھی جو ہے نا خواتین کو، فیمیلز کو جو ہے اس طریقے کی جتنی بھی پوسٹ وائز ہوتی ہیں بڑی سیٹیں، ان سے نہ دور رکھا جاتا ہے۔ یہ خود قانون، مطلب اس پہ انگریز بھی چلتے ہیں، وہ خود بھی یہ اسٹیٹس نکال چکے ہیں، انہوں نے خود بھی جو ہے نا اس پر پورا ایک جو ہے نا تحقیق کری، تو اس کے مطابق انہوں نے کئی سالوں کا حساب کتاب نکالا، تو بڑی بڑی فرمز کے انہوں نے جو ہے نا دیکھا کہ سی او جو فیمیلز ہیں اور میل ہیں، تو انہوں نے خود یہ رزلٹ نکالے ہیں تمام اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے کہ جن جن بڑی کمپنیز اور اداروں کے سی ای او وہ مرد تھے نا، تو انہوں نے اس کمپنی کو جو ہے نا کئی گنا زیادہ لیول تک اوپر لے کر چلے گئے، اور جو خواتین تھیں وہ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا ان سے بہت حد تک پیچھے رہ گئیں۔ تو یہ انہوں نے خود اسٹیٹس نکالے کہ جس ملک کو بھی کامیابی کی طرف جانا ہو تو وہ اپنے سربراہ مرد کو ہی منتخب کریں، عورت کو نہ کریں، یہ انہوں نے خود نکالا ہے۔ میں اپنی کوئی بات آپ کو نہیں بتا رہا، یہ آپ جائیں تو آپ کو جو ہے وہ اس وقت بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں انگریزوں کی، ان پر بھی آپ کو یہ تحقیق شدہ اسٹیٹس جو ہے نا خود مل جائیں گے، آپ وہاں سے پڑھیں نکالیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو وہ خود بھی، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان باتوں کو نا اپنی حد تک رکھا جائے اور مسلمانوں کو نا ان کے سامنے نہ کھلنے دی جائے، لہذا مسلمانوں کو ڈبونے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے نا ان کو بس اسی چیز کی طرف دماغ ڈال دو۔ اب ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی حقیقت، وہ خود بیوقوف بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مرد عورت سب برابر ہیں، تو وہ اس کے اندر اصل جو عقل مند لڑکی اور عورت ہوگی نا اس کا وہ خود منع کر دے گی، بھائی مجھے برابری نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اس میں زیادہ حق ملتا ہے۔ اور کیسے ملتا ہے اس کو ہم وومن رائٹس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو انصاف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں آپ کہ جو خود متقی ہوگا، پرہیزگار انسان ہوگا نا، گناہ سے بچنے والا۔ یہ جتنے دنیا دار سیاست میں بیٹھے میں بڑی بڑی سیٹوں پر، یہ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں ان کا انصاف آپ خود ہی، یہ اپنے 6 فٹ کے جسم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ہمارے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تو لہذا یہ بس ہمارے لیے وبال ہے۔ تو جب ہم نیک لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے نا تو پھر یہی ہوگا، ہم جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ناچنے گانے والوں کو اور جو ہے نا اس قسم کے لوگوں کو جو انگریزوں کے پٹو ہوتے ہیں ان کو ہم جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، اور نیک لوگ جو ہیں دیندار طبقہ اس کو ہم نہیں ووٹ دیتے۔ لہذا پھر کل کو جو آپ علماء سے تقاضا بھی نہ کیا کریں کہ حالات کیوں نہیں صحیح ہو رہے، وہ آپ کے اپنی وجہ سے صحیح نہیں ہو رہے، آپ کے اپنے ہاتھوں کے، آپ نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار ہوگا اپنی 6 فٹ کے جسم پر جو بادشاہی کر سکتا ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ بھی انصاف کر سکتا ہے، ورنہ یہ ظالم لوگ کبھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ جو خود اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنا وضع قطع نہیں بنا سکتے، اپنا جسم نہیں اس کے مطابق لے کر آ سکتے سنت کے مطابق، وہ آپ کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ لہذا پاکستان میں الحمدللہ جو ہے یہی ماحول قائم ہے اور برسوں سے ہے اور رہے گا جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے بڑے باخبر ہیں۔ تو یہ وہ تمام پوائنٹس آپ دیکھ لیں، انگلش میں آپ کو انہوں نے یہاں پہ بتا دیا، ہم نے نوٹ کر دیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم کرتے ہیں عدل کا،
احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خوب دینے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ اور فحشا جو بڑے گناہ ان سے روکنے کا حکم کرتے ہیں، منکر جو چھوٹے گناہ ان سے روکنے کا حکم کرتے ہیں، بغ جو بغاوت کرتا ہے ریاست سے یا حکومت سے، تو اس کا اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ بھائی بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تو اگر تم سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تو تم اس سے نصیحت پکڑو۔ یہ ہر جمعے کے خطبے میں نا یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتے ہیں۔ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ۔ عدل کیا ہے؟ جسٹس، انصاف، ٹھیک ہے نا، برابری، ایکولیٹی، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور احسان کیا ہے کہ برابری کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے نا کچھ بڑھا کر آگے دے دیں زیادہ، تو یہ احسان ہو جاتا ہے جس کا آپ کوئی بدلہ بھی نہ لیں۔ اور قریبی رشتہ داروں کی جو مدد کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ حقیقت میں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتے، اور جو اپنے ہی خون سے ہی دغا کرے تو وہ کہیں بھی سکون نہیں پا سکتے، یہ حقیقت بات ہے۔ اور وہ مختلف بیماریوں میں بھی مرتے ہیں، مقروض بھی ہوتے ہیں، 10 قسم کی ان کی زندگی میں بے برکتیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے خون سے ہی دغا کر لیتے ہیں۔ فحشا جو کھلا گناہ ہو، بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کھل کر جو گناہ کیا جائے اوپن، اور منکر جو چھپ کر گناہ کیا جائے، چھوٹا گناہ چھپا کر کوئی کر رہا ہے، اپنی ذات تک ہے وہ، اس کا اثر سے دوسرے تک نہیں جاتا۔ اور بغض جو ہے بغاوت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ The equality of being just, fairness, the principle of moral rightness, equity. تو conformity to truth, fact اور sound reason، یہ اس کی نشانی ہے جسٹس کی۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ انصاف ہو، مکمل برابری کے ساتھ ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حق مکمل طور پہ دے دیا جائے۔ اور دوسرا، اسی وقت انصاف ہو، یعنی کہ نقد ہو، بعد میں نہیں کہ جی 2 نسلیں گزر گئیں اب انصاف مل رہا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اسی وقت پر جو ہے نا انصاف کر دیا جائے، یہ ہوتا ہے انصاف، ہاتھ در ہاتھ ہو، نقد ہو جائے آن دا اسپاٹ۔ Justice is the ideal morally correct state of things and person, whatever what contested ideal may turn out to mean. Justice is a concept involving the fair, moral and impartial treatment of all persons, especially in law. تو قوانین میں نا پھر جو جج ہے نا اس کے لیے بھی بڑی سختیاں ہیں کہ وہ کسی بھی جس کا فیصلہ چل رہا ہے نا اس سے الگ سے مل نہیں سکتا، اس کی دعوت نہیں کھا سکتا، اور بھی 10 قسم کی چیزیں ان کے ساتھ وہ معاملات نہیں کر سکتا، اس کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ اخلاقی طور پر وہ کسی کو پسند کر کے نہیں فیصلہ کرے گا، بلکہ برابری کو دیکھتے ہوئے، قانون کو دیکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ جو ہے نا فیصلہ کرے گا۔ Justice is the condition which every person and every part of a whole, for example, every part of the soul of a person or every citizen or group in the state performs its proper function and receives its proper reward. تو یہ حقیقت ہے، وہ اس کا مکمل ریوارڈ حاصل ہی تب کر سکتے ہیں جب وہ بالکل کلیئر جسٹس ہوگا۔ The meaning of justice in Islam. In the Islamic worldview, justice denotes placing things in their rightful place. It also means giving others equal treatment. Justice is also a moral virtue and an attribute of human personality as it is in the Western tradition. Justice is close to equality in the sense that it creates a state of equilibrium in the distribution of rights and duties, but they are not identical. تو وہی ساری پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے اس لیے اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ اللہ نے نا آسمان کو دیکھیں اوپر رکھا ہے بغیر ستون کے، ووضع المیزان، اور اللہ نے نا میزان کو قائم کیا ترازو کو، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، وزن ہوگا، اور وزن سے جو ہے نا یہی پتہ چل جائے گا اس کی نیت کیا تھی اس عمل کو کرنے میں نا۔ اگر اس کی نیت
خراب تھی، غلط تھی، تو وہ پھنس جائے گا، اور اگر نیت صاف تھی، کلیئر تھی، تو یہ بچ جائے گا، اس کا بیلنس ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ چیز رکھی اسی وجہ سے. بے شک اللہ جو ہے نا لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تو پھر تم کیسے خود پہ ظلم کر سکتے ہو یا کسی دوسرے پر، جب اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها. بے شک اللہ جو ہے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، اور اگر کوئی اپنی چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آئے گا نا، تو وہ اس کا بھی اللہ اس کو بڑھائیں گے، اور اس کو بڑھا کر اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم under the shade of Allah's throne فی ظل عرش الرحمن. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام عدل. جب ڈے آف ججمنٹ، محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن، تو اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا موجود. تو اس دن اللہ کے سائے میں، عرش میں جو ہے نا یہ لوگ رہیں گے، یعنی کہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک عادل امام ہوگا، یعنی کہ ایسا امام، ایسا حاکم، ایسا جج، جسٹس، جس نے بالکل جو ہے نا برابری کے ساتھ فیصلہ کیا ہوگا، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی، اس کا قلم انصاف پر چلا ہوگا. تو بس ایسا شخص اللہ کے عرش کے اس دن سائے کے نیچے ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایسا خطرناک ماحول ہوگا، لیکن اس وقت بھی یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، مزے سے بیٹھا ہوگا. ایسا امام، جو ایسا قاضی جس نے عدل کیا. وشاب النشا فی عبادت اللہ. اور وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. ایسی نوجوان لڑکا، ایسی نوجوان لڑکی جو اپنی جوانی اس نے خراب نہیں کری، اپنی جوانی ضائع نہیں کری، بلکہ اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی مرضی والی زندگی گزاری. یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا وہ شخص یا وہ عورت ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکتا تھا، یا گھر میں جو ہماری مسجد بنی ہوتی ہے خواتین کے لیے، ایک مصلی کی جگہ. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا طریقہ ہے کہ جب آپ اپنا گھر بنائیں تو اس میں سب سے پہلے مسجد کی جگہ متعین کریں، یعنی کہ نماز کے مصلی کی جگہ کون سی ہوگی، قبلہ رخ کر کے اس کو بنایا جائے. سب سے پہلے جب گھر کا اسٹرکچر بن رہا ہو یا آرکیٹیکچر کو دیا جا رہا ہو جو بھی اس کا میپ، تو وہ سب سے پہلے یہ چیز طے کی جائے. تو خاتون کا جو ہے نا وہ مقام، وہ جگہ گھر کے اندر جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، اور وہ جگہ مخصوص ہے، ادھر بار بار اس کا دل جاتا ہے کہ میں ادھر جاؤں اور کوئی ذکر کروں، قرآن پڑھوں، نماز پڑھوں. ٹھیک ہے نا. اعتکاف میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو یہ جس انسان کا مسجد میں دل اٹکتا ہے، تو وہ گویا اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے. اللہ اس کے دنیا کے کام بنا دیتے ہیں. اگر وہ مسجد میں زیادہ اپنا وقت گزارے تو اللہ اس کے دنیا کے کام بناتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو اپنا وقت دے رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے. اگر آپ 2-4 گھنٹے روزانہ مسجد کو دینا شروع کر دیں، خواتین اپنے گھر کی اس جگہ کو جو انہوں نے نماز کے لیے بنائی ہوئی ہے خاص، ادھر وقت گزاریں، تو اس کی برکتیں الگ ہیں. تو یہ شخص، یہ عورت بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. دو لوگ جو آپس میں صرف دین کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ملتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی خاطر ہی الگ ہوتے ہیں. چاہے ان کے درمیان کتنی لڑائیاں جو کچھ ہو، لیکن بس اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں. تو یہ دونوں بھی کیا ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور ہمارا بھی آپ سے تعلق صرف یہ دین کی حد تک ہی کا ہے. الحمدللہ ہم بھی صرف آپ کو دین پڑھانے کے لیے آپ سے آن لائن کلاس میں ملتے ہیں، اور پھر الگ ہوتے ہیں. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ. ایک عورت ہے، وہ مرد کو جو ہے نا گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اس کو اپنی خوبصورتی کی طرف نہ
مائل کرتی ہے. تو یہ شخص آگے سے کیا کہتا ہے؟ فقال انی اخاف اللہ. تو یہ کہتا ہے کہ بھائی بے شک اللہ کا جو خوف ہے نا وہ مجھے مانے، میں اس چیز سے دور ہی رہتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو بس ایسا شخص جو جس کے پاس دیکھیں موقع بھی ہے اور جگہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ماحول، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ. چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نا لوگوں کی مدد کرے، صدقہ کرے، اور ایسے کرے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، نہ کوئی تصویر بنائے، نہ کوئی ویڈیو بنائے یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے، نہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی بھی تصویر رکھے کہ میں نے دیکھیں لیپ ٹاپس بانٹے ہیں، میں نے دیکھیں یہ لوگوں کو پیسہ بانٹا ہے، دیکھیں میں نے دسترخوان لگا کے روز لوگوں کو جو ہے نا روزہ افطار کرایا ہے، سحری کرائی ہے، اتنا ہم نے دیغیں دی ہیں یہاں پر. تو کوئی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تصویریں نہ کھینچے، نہ کوئی ویڈیو بنائے. یہ کوئی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اور مزید پیسہ لینے کے لیے بھلے کرتے ہیں کہ آپ اور پیسہ دیں اور ہم لوگوں کو کھلائیں پلائیں گے. تو ہمارے مدارس الحمدللہ جو ہے پاکستان بننے سے پہلے سے لوگوں کو، طلبہ کو، سب کو کتنا کھلا پلا رہے ہیں. آج تک کوئی تصویر انہوں نے نہیں بنائی، نہ کہیں پہ چلائی آفیشلی. اور الحمدللہ اب جو یہ سیلاب میں بھی آپ دیکھیں گے صرف مدارس والے ہی تھے، آپ کو سرکاری لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے، صرف وہ اپنے وزٹ کر کر کے تصویریں بنوا کے چلے گئے، ویڈیوز بنوائی اور نکل لیے. باقی ساری مدد جو کری ہر چیز میں جو ہے وہ علماء اور طلباء آگے تھے. لوگوں کے گھروں کی صفائیاں کرنے میں 4,000 طلباء کو جو ہے وہ مفتی عبدالغفور صاحب نے وہاں لگا دیا بنیر میں اور آس پاس، اور انہوں نے لوگوں کے گھروں کی، کاروبار کی، ہر چیز کی جو ہے نا صفائیاں کی ہیں، وہاں سے مٹی نکالی ہے اور سارا گند صاف کیا ہے، دھویا دلایا ہے. حتیٰ کہ کئی تولے سونے لوگوں کے گھروں سے نکلے جو بیچارے مر چکے تھے، تب بھی اس کو انہوں نے ان کے جو متعلقین تھے، بھلے دور کے رشتہ دار، ان تک ان کو پہنچائے. تو یہ ہوتی ہے ایمانداری. اگر یہ کرتے تو یہ تو ویسے سب کچھ کھا پی جاتے اور چھپا لیتے، 2 نمبریاں بہت ہیں. تو بہرحال اللہ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی. تو یہ چیز ہے. تو ساری محنت، سارے کام کریں مولوی، اور جب سیاست کی بات آئے تو اب مولوی اس میں کیوں داخل ہو رہا ہے؟ مولوی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہی تو سب کچھ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ مدارس ہمارے الحمدللہ کراچی میں بے تحاشا مدارس ہیں جو روزانہ، اور کئی مطلب پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں ماشاءاللہ، اور ہزاروں لوگ روزانہ وہاں کھانا کھاتے ہیں، لیکن کوئی جو ہے نا کہیں پہ کوئی نہیں دیواروں پہ لکھا جاتا فلانا دسترخوان یا ادھر اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ پیسہ دیں، فلانا پروموٹ کیا جا رہا ہو، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہو. کوئی تصویریں، کوئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتائیں. کوئی نہیں بناتے. اب اگر کوئی انفرادی طور پر وہاں جا کے خود کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ بنا لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آفیشلی ان کی طرف سے یہ سب نہیں ہوتا. وہ چپ کر کے بس اللہ کو دکھانے کے لیے، جس کو انہوں نے دکھانا ہے وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں بس اللہ کو، اور وہ قبول ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ہمارا یہ کانسیپٹ بھی غلط ہو گیا. ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ادھر پوری دنیا کو آپ ڈنڈورا پھیٹ رہے ہیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا مرد جو اکیلے میں یا عورت کہ اس کے آنسو نکل گئے اللہ کی یاد سے، ڈر سے، خوف سے کہ اللہ میں نے کیسے کیسے گناہ کر لیے، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اس وجہ سے اس کے نا آنسو نکل گئے حقیقتاً خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. So these are 7 pupils are present at the day of judgment in under the shade of Allah's throne. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ 7 لوگ اس دن ہوں گے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ نے نا رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کی طرف کتاب بھی اتاری ہے اور ترازو بھی انصاف کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں. اور تمام نبیوں نے الحمدللہ انصاف کر کے دکھایا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.
اور ہم نے لوہے کو بھی اتارا، آئرن کو، اس میں دیکھ تو کتنی سختی ہے، لوگوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ سکھلاتا ہے، مدد کرتا ہے اپنے رسولوں کی غیب کے ساتھ۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑے مضبوط طاقتور ہے۔ تو اللہ نے نا ہر چیز ہم تک پہنچا دی ہے۔ ہاں، المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، تو اللہ کے دائیں جانب نا رحمان کے جو انصاف کرنے والے ہوں گے، انصاف میں گہرائی کے ساتھ انصاف کرنے والے، وہ اللہ کی دائیں جانب نا نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے ایسے عالیشان ارینجمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، سیٹمنٹ کی، بیٹھنے کی جو ہے نا، کہ ایسے زبردست نور کے ممبر ان کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلُّوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان کے دونوں ہاتھوں نے نا انصاف تقسیم کیا، ظلم نہیں کرا، ظالم نہیں بننے۔ یہ آج والے تو سارے ظالم ہیں، اس کا پھر سختی کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، کیونکہ جب قاضی حاکم کا قلم چلتا ہے اور اس کی سیاہی شہید کے پورے جسم کے اندر سے نکلنے والے خون سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ بہت بڑی زندگیاں بدل دیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے، صحیح فیصلہ اور غلط فیصلہ۔ تو اس وجہ سے جب اتنی زیادہ سختی ہے تو پھر یہ والے معاملات بھی ہیں اسی طرح، پھر اسی طریقے سے چلنا بھی پڑتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ الحمد للہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی قال یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی وجعلت محرما بینکم فلا تظالموا۔ تو یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ، فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا تو اب بندے کی کیا جرت ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے، وہ حلال سمجھ لے ظلم کرنے کو۔ اب ظلم کیا ہے؟ دیر آر 3 ٹائپس آف ظلم۔ فرسٹ کیا ہے؟ شرک۔ سیکنڈ کیا ہے؟ سن اوپنلی، جس کو ہم فحشا کہتے ہیں۔ اور تھرڈ کریولی ظلم، یعنی کہ جو چھپ کر گناہ ہونا۔ تو شرک اور ایسوسیٹنگ پارٹنر وتھ اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ being unjust to own self by committing sins، ایک تو گناہ وہ ہے نا جو آپ کی ذات تک ہے، آپ نے مثال کے طور پر جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ گانا سنا تو وہ آپ کی ذات تک ہے گناہ، آپ نے میوزک سنا وہ آپ کی ذات تک ہے گناہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے خود جو ہے وہ کوئی غلط کام کر لیا جس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچ رہا، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ شراب پی لی انسان نے، اس کا اثر اپنے تک اس کو پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ نشہ کیا، اس کا گناہ اپنی تک پہنچا، دوسرے تک نہیں گیا۔ تو یہ سیکنڈ ٹائپ ہے۔ تھرڈ ٹائپ ہے بینگ انجسٹ ٹو ادرس ویدر ہیومنس اور ادر کریچر، کہ جس کا اثر جو ہے نا آپ کی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں تک چلا گیا، آگے تک پہنچ گیا۔ آگے تک چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھرڈ ٹائپ آف ظلم ہے، اس کی قسم ہے۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ فإن الظلم، بے شک ظلم جو ہے، ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا۔ واتقوا الشح فإن الشح أهلك، چغل خوری سے بھی بچو، بے شک چغل خوری جو ہے ہلاک کر دیتی ہے۔ من کان قبلکم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اور یہ قتل کرنے پہ بھی آمادہ کر دیتی ہے، کیونکہ جب آدمی برائیاں کرنے لگ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ قتل کرنے پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے اور قتل بھی کر گزرتا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے نا، لالچ سے، یہ لالچ ہے۔ شوہ کیا ہے؟ لالچ ہے۔ تو لالچ، حسد انسان سے پھر قتل بھی کروا دیتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچو۔ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، کیونکہ بے شک اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ حائل نہیں ہے، پھر اللہ اس کی بد دعا کو بھی سنتے ہیں، چاہے وہ کافر ہے، اگر مظلوم ہے تو اللہ سنتے ہیں۔ قد بین سبحانہ بما شرع من الطرق ان
مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له۔ تحقیق کے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے نا آپ کے لیے راستے تو رکھیں، اور عدل کو قائم رکھنے کا یہ شریعت کا جو ہے نا اصل مقصود ہے۔ لوگوں کے درمیان آپ عدل و انصاف کو برابری کے ساتھ قائم کریں، ٹھیک ہے نا۔ فَأَيُّ طَرِيقٍ اسْتُخْرِجَ بِهَا بِالْعَدْلِ، اور بہترین اس کا طریقہ جو ہے نا نکلنے کا راستہ بھی وہ یہی ہے کہ عدل انصاف کر دیا جائے ان کے درمیان، بالکل شفاف طریقے سے نا، صاف شفاف طریقے سے۔ comprehensive justice جس کو کہا جاتا ہے covers all aspects of human life intellectual, spiritual and practical. It does not differentiate between spiritual and material aspects of life like secularism. Islam gives a methodology to put these values in practice. It also gives incentives in the form of rewards from Allah subhanahu wa ta'ala and forgiveness for sins. تو گناہوں سے بھی جو ہے نا معافی کا طریقہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ تو سختی کے ساتھ جو ہے خیر کو پسند فرماتے ہیں اللہ۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، لوگ جو ہے نا مطلب خرچ کرنے کے خوف سے، ڈر سے نا جو بخیل بن جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ظاہر ہے اسی طرح ہی ہے، بخیل ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لالچ سے اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پر، بتا چکا ہوں۔ لا ینہاکم الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ جو ہے نا وہ یہ حکم نہیں کرتا کہ ان کو جو ہے نا ان کے گھروں سے نکال دو، قتل کر دو، بلکہ جب وہ شرعی حدود مکمل ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں تو تب یہ ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان جو ہے نا برابری سے انصاف کر دو۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان برابری کے ساتھ جو ہے نا انصاف کا فیصلہ کر دو۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کے درمیان اس کے فیصلوں کے مطابق نہ فیصلہ کر دیا جائے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ فرما دیجئے کہ ایمان لائیں اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی نا، اور اسی کے مطابق عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ جو ہے نا سب کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق اگر ہم اپنے پاکستان میں اپنی زندگی میں فیصلے نہیں کر رہے ہیں تو بس یہی لوگ کافر ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہم کہاں فیصلے کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کدھر فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہمارے تو اپنی مرضی کے فیصلے چل رہے ہیں، ادھر انگریز کا قانون فیصلے چل رہے ہیں، اس کے بھی بل کے مطابق فیصلے ہو بھی نہیں رہے، بہت کم۔ تو مرضی کے فیصلے یہاں لگے ہوئے ہیں بس۔ تو تبھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذابات ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، and the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice۔ تو وہ تو بات مکمل ہو گئی اللہ کی، حق اور سچ کے ساتھ۔ اللہ کی بات اب نہیں بدلے گی۔ None can change his words and he is listening and all knowing، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ بے شک اللہ حکم کرتے ہیں ان تؤدوا الامانات، امانتوں کو واپسی ادا کر دینے کا، الی اہلیہا، اس کے اہل کی طرف جس سے آپ نے لی ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو برابری کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انصاف سے ہٹ کے فیصلہ نہیں کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو تقوی کے جو قریب ہوگا نا وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعدلوا بین اولادکم، اپنے جو اولاد ہے نا اس کے درمیان بھی برابری کرو اور انصاف کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی کہ دو، ہاں اس کا میں ابھی بتاتا ہوں پریزنٹیشن کا. تو اللہ نے مثال کے طور پہ جو ہے نا، اگر آپ کو دو اولادیں دی ہیں، دو بچے ہیں، تو ان سب کے درمیان بھی پھر برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ پیار ایک سے کم یہ نہ کرے. آپ فطری طور پر ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب ان سے کہا جائے کہ برابری کرو، اگرچہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار کیوں نہ ہو، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، تو ان میں بھی برابری کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں. بلڈ ریلیشن جتنے بھی آپ کے ہیں نا، تو ان سے جو ہے نا تعلق رہنا ضروری ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کہ اللہ کی حدود سے اعراض کر جائے، یعنی کہ آگے نکل جائے، لمٹ کراس کر لے، تحقیق کہ اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ آیت ابھی ریپیٹ ہو گئی، ابھی پیچھے آپ کو بتایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اپنے جو قریبی ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے بھی برابری کرنا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے نا، ہاں ویسا کرتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، and spend of that which he had made you trustees over. تو یہ ان کے درمیان جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہی گویا تم نے پیچھے چھوڑ دیا. اور یہ حقیقت بات ہے. جب اسٹیٹس نکالے گئے اس کے بھی، دنیا بھر کے ایسے لوگ جو مطلب پیسے والے تھے، جب ان کے موت سے تھوڑا ایام پہلے، کچھ دن پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر زندگی میں کوئی افسوس رہا ہو کسی بات کا تو وہ بتائیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے ہم نے اپنی جوانیاں اس میں ضائع کر دی، پیسہ مال بنانے میں، اور ہمیں اس کا افسوس ہے کہ ہم نے اپنا پیسہ جو ہے نا وہ خرچ کیوں نہیں کر دیا ضرورت مندوں پر. تو اگر خرچ کر دیتے تو یہ ان کے آگے کام آ جاتا. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم so that it would not be an exclusive property of the those who are wealthy among you. تو جو تم میں امیر ہے نا، یہ ان کا نہیں ہے دولت، میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ حقیقت میں اللہ کا ہے. جی ہاں، میں اس کا بتا دیتا ہوں ابھی پریزنٹیشن کا بھی. تو ہم گروپ اوپن کر دیں گے اور انشاءاللہ آج کوشش کریں گے، اور کل پرسوں جو کلاس ہوگی تو تب تک آپ لوگ سب فائنل ہو جائیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ پور ڈیوز انہیریٹنس لاس، تو جو زکوٰۃ کا سارا پروسیجر ہم نے آپ کو پڑھایا سمجھایا ہے وہ اس میں شامل ہے. جو وراثت ہے، میراث ہے، وہ اس کے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق انسان کے پیسے میں سب کا حصہ ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ حکم کرتے ہیں امانتیں ادا کرنے کا، الی اہلیہ، ان کے اہل کی طرف. یہ ریپیٹڈ ہے، میں نے بتا دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہ آیت ہو چکی ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو کہ کرسچن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، with his armor، اور he decided to take up the matter legally. So he brought the dispute to the judge شرح. حضرت شرح علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ گیا. تو کرسچن کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو زرہ ہے وہ تیر کمان میری ہے، حضرت علی کا کہنا ہے کہ میری ہے. تو شرح نے جو ہے نا، جو قاضی تھے، انہوں نے اس کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے حضرت علی سے جو ہے پھر وٹنسز مانگے، گواہ، جو کہ ان کے پاس نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے وہ پھر تیر کمان یا جو زرہ تھی وہ اس کرسچن کو دے دی. دی کرسچن took the armor and began to walk away, but then he returned. The Christian said, اما انا واشهد ان هذه احکام الانبیاء امیر المؤمنین قدمنی الى قاضیہ وقاضیہ یقضی علیہ. یعنی کہ اس نے فیصلہ دیکھو شریعت کے مطابق ہی کرا. یہ ہے شریعت کے فیصلوں کا نا فائدہ اور اس کی برکت اور رحمت. اس نے کہا کہ جب مجھے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید حضرت علی ان کے
ہم مذہب ہیں، دین ایک ہے، اور اتنے بڑے صحابی ہیں تو یہ ان کے حق میں فیصلہ کریں گے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے گواہ مانگے، وٹنس، وہ ان کے بعد نہیں دے تو انہوں نے فیصلہ میرے اس میں کر دیا کہ میری چیز ہے، جب ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو اس برکت سے انہوں نے وہ لے کر جانے بھی لگا اور واپس لوٹ کر آیا، اور اس نے پھر کلمہ بھی پڑھا، اس بنیاد پر کہ دیکھو آپ نے اپنی کتاب کے مطابق صحیح فیصلہ کیا بالکل۔ تو اس خوشی سے، اور میں چونکہ جھوٹا تھا اور میں تو یہی چیک کر رہا تھا، یہ اسلام کی برکت ہے، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور ازر واللہ دیرو کا یا امیر المؤمنین، اور یہ زیرانہ انہی کی ہے، اتبعت الجیش فانت مطلق الى سفین فخرجا من بیرک الاورا۔ تو اب حضرت علی نے بھی ان کو کیا کیا کہ اما اذ اسلمت فہی لک، حضرت علی نے کہا کہ جب کہ اب یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لہذا میری طرف سے ان کو یہ اب تحفہ ہے۔ If you have accepted Islam, then the armor is for you۔ سورس کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ، حدیث کی بک ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب آپ کسی کو اے ایمان والو قرضہ دو تو ضرور اس کو لکھت پڑھت کرو، ایفیڈیوٹ بناؤ، اس پہ لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور دو گواہ بھی اس پہ لکھ لو، بنا لو، یہ ضروری ہے۔ چاہے آپ کا خونی رشتہ دار سگا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کاغذی کارروائی کریں تاکہ کل کو کوئی مکر نہ سکے اور آپ کے تعلقات خراب نہ ہو۔ جسٹس بٹوین نیشن، پیس ٹریٹیز، جسٹ وار، جسٹس ان ڈیلنگ ود captives۔ Righteousness is an ideal. Justice is an integral part of righteousness. Be just. This is nearer to righteousness۔ حق کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے عدل ضروری ہے، ورنہ آپ جھوٹے ہو جائیں گے، آپ جھوٹے بن جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ نے وزن کرنے کے لیے، برابری کرنے کے لیے انصاف قیامت کے دن، تاکہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو، میزان قائم کیے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر آپ ذرہ برابر بھی، چھوٹی سی بھی کوئی بھی نیکی لائیں گے یا گناہ بھی ہوگا تو اس کا برابر وزن کیا جائے گا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور آپ دیکھیں گے جب رکھی جائیں گے نا اعمال نامے، بس دیکھیں گے مجرمین، بس وہ نگاہیں جھک جائیں گی، شرمندہ ہوں گے، کیونکہ اس دن ان کے جو دنیا میں کیے ہوئے سارے کام تھے وہ سامنے آ جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہلاکت ہے ہمارے لیے، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ ہمارے رزلٹ کو کیا ہو گیا، AIFD کے، یہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے فائنل ایگزام رزلٹ کو کیا ہو گیا، کاش ہم محنت کر لیتے فرسٹ ڈے سے جیسے ٹیچر کہہ رہے تھے، ہم نے محنت نہیں کری لہذا ہمارا ایف ہو گیا، ایف لگ گیا۔ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ ہمارے اعمال نامے کو کتاب کو کیا ہو گیا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس میں تو نہ انہوں نے کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا، ٹیچر نے تو ایسے زبردست انداز میں چیکنگ کری ہے کہ ہمارے تو ایف لگ گئے۔ إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر انہوں نے ہر چیز ہی اور سے دیکھ لی، سمجھ لی، ان کو پیپر ہمارا چیک کرتے ہی پہلی نظر میں ہی سمجھ آ گیا کہ یہ بچہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس میں ہر چیز ان کے عمل کی موجود ہے، حاضر ہے، اور اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور ٹیچر بھی کسی اسٹوڈنٹ پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، یہ اپنے آپ کے اعمال کے کرتوت ہیں، آپ کی اپنی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ فیل ہوئے خدا نخواستہ، یا آپ نے کم نمبر لیے یا اچھے نمبر لیے، جو بھی، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او ازل او اجہل او یجہل علی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ اے بے شک ہمارے رب، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں گمراہ ہونے کی، گمراہی میں پڑنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ازل او ازل، کوئی بھی جو ہے نا ہم نیچے چلے جائیں نا، زوال پرست ہو جائیں، اس سے بھی، ظلم کرنے سے بھی، کہ ہم ظالم بن جائیں، ہم سے کوئی ظلم ہو جائے، یا جہالت میں ہم پڑ جائیں، تو یہ شارٹ دعا ہے، مختصر،
یہ ضرور یاد کریں تمام اسٹوڈینٹس، ٹھیک ہے نا؟ اس کی عربی بھی یاد کریں، انگلش بھی یاد کریں، دونوں، تاکہ آپ بھی یہ دعا زندگی بھر مانگ سکیں، اور یہ اس کی لانگ دعا ہے، ٹھیک ہے نا اسٹوڈینٹس؟ تو الحمدللہ کلاس یہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریزنٹیشن کے اصول اور اس کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز۔ تو پریزنٹیشن میں دیکھیں ہم نے آپ کو وہاں پر 20 ٹاپکس دیے ہیں اور 20 گروپس بنا دیے ہیں۔ 115 یا 16 اسٹوڈینٹس ہیں نا ٹوٹل، وہاں 6 اسٹوڈینٹس کے گروپ ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کے لیے گروپ اوپن کریں گے، واٹس ایپ گروپ، اور وہاں پہ آپ اپنے متعلقین جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں وہ صرف وہاں پر یہی بات کریں گے کہ آپ اپنے گروپ ممبر سے کانٹیکٹ کر لیں، ان سے جو ہے نا رابطہ کر لیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا، ویسے تو آپ رابطہ آرام سے اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر گروپ بند بھی ہے نا تو بھی آپ کے پاس نام شو ہو رہے ہیں۔ اور میں نے وہیں پہ کہہ دیا تھا سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے جو پروفائل میں جا کے نا اپنا جو نیم ہے نا آپ کا، وہ آپ اپنا ریئل نیم رول نمبر کے ساتھ لکھیں، تاکہ اسٹوڈینٹس کو وہاں پر آپ کا نام فائنڈ کرنے میں، تلاش کرنے میں نا آسانی ہو جائے۔ گروپ ممبرس کے نیم آ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں ماشاءاللہ، کوئی بیوقوف نہیں ہے یہاں پر، آپ لوگ سمجھدار بچے ہیں، تو آپ ساری ہوشیاریاں جانتے ہیں، تو ادھر بھی ہوشیاریاں کر لیا کریں تھوڑی سی۔ تو سب نے، میں امید ہے کہ نام اپنے سیٹ کر لیے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے ورنہ پھر جو 10 سے 15 نمبر ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، جس نے کوئی بھی مسٹیک کری نا پریزنٹیشن میں تو اس کو یہ نمبر نہیں ملیں گے، یعنی کہ سی پی کے 35 مارکس ہیں وہ اس سے بھی جائے گا۔ تو لہٰذا یہ آپ کی اپنی بائی مسٹیک ہوگی، ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہمیں آن کیمرہ بالکل پرفیکٹ پریزنٹیشن نہیں دے گا تو وہ اس اپنے نمبر خود ضائع کرے گا۔ لہٰذا پریزنٹیشن نیکسٹ ویک ہے انشاءاللہ، اور اس میں کلاس ٹائمنگ سے اوپر بھی ٹائم جا سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ٹائم آ سکتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، لہذا ہمیں سب کی سیپریٹ جو ہے ان کے کیمرے آن کرا کے مکمل گروپ کی پریزنٹیشن لینی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ کا فیس جو ہے وہ کلیئر آنا چاہیے، آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہونا چاہیے، آپ کا کیمرہ صاف ہونا چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے روم میں، اور آپ ہماری طرف دیکھ کر ہی جو ہے نا پریزنٹیشن دیں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ نے تیاری کی ہے۔ 2 سے 3 منٹ کی تیاری کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس میں ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک آیت یا حدیث عربی میں پڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ سوائے صرف نان مسلم اسٹوڈنٹس کے، ان کو ہم نے صرف رعایت دی ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ لازمی ایک قرآن کی آیت یا پھر ایک حدیث عربی میں ریسائٹ کریں گے، وہیں سے اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کریں گے۔ ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ یہ کرے گا۔ گروپ میں 6 ممبرس ہیں تو 6 کے 6 جو ہے نا ڈفرینٹ آیت کوڈ کریں گے، وہ کیمرے میں ہمارے سامنے پڑھیں گے، تو یہ ریکارڈ ہوگی۔ اس کو میں پورا چیک کر کے انشاءاللہ پھر آپ کے نمبر دوں گا، جہاں پہ جو شک ہوگا تو اس کے حساب سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ ہو جائیں گے۔ نہیں، اتنا زیادہ ہارڈ اینڈ ٹف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹوڈیو چلیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال کوئی سی بھی ہو سکتی ہے یہ سوال، آپ کا کوشچن رانگ ہے، کیونکہ میں ڈسٹریبیوٹ آپ کو کر چکا ہوں سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ ٹاپکس مل چکے ہیں، تو وہیں سے آپ دیکھیں، دوبارہ ریڈ کریں اس کو، جائیں دوبارہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اگر گروپ بھی آف ہے نا تب بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ آپ نے اپنے نیمز چینج کر لیا ہوں اسٹوڈنٹس نے، میں نے کافی دن پہلے یہ بات بولی تھی، نہیں کرے تو 1 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے، آپ کو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات ہو گئی۔ تو 2 سے 3 منٹ کی آپ نے جو ہے نا وہ ویڈیو بنانی ہے، یعنی کہ ہمیں لائیو جو ہے جب آپ دیں گے پریزنٹیشن اس وقت، تو اس کے حساب سے میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا پریزنٹیشن انشاءاللہ لوں گا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ابھی مجھ سے۔